قائم رہو. پہلی بات کیا؟ ثابت قدم، مسلسل چال، رکنا نہیں ہے، مسلسل چال. اور دوسری بات ہے قائم رہنا. ہم نے کتنے سنڈے؟ 3 سنڈے قائم رہنے کے بعد مطابق سیکھا کہ نہیں؟ کتنے لوگوں کو یاد ہے کہ ہم نے کیا کیا سیکھا؟ صرف میرا خیال بھائی ندیم کو پتا ہے کہ ہم نے کیا سیکھا. کسی نے کچھ نہیں سنا. میں نے یہ سٹارٹ میں کیا الفاظ کہے تھے؟ یہ شریعت کی کتاب کا پڑھنے والا اور کیا ہم سنتے نہیں ہیں؟ ہم روحانی بہرے ہیں، ہم سننا چاہتے نہیں ہیں. اگر ہم سنیں گے تو ہمیں اس کے مطابق عمل کرنا پڑے گا. قائم رہنے کی بات ہے. 3 سنڈے ہم نے ایمان کے بارے میں سیکھا ہے کہ ہمارا ایمان جاری. بلند آواز سے کوئی اگر کسی کو زبانی یاد ہے تو وہ اس کو بول سکتا ہے، اگر نہیں تو پڑھ کر بھی بول. بلند آواز سے سب تک آواز جانی چاہیے. ڈرے ہیں؟ کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، شرماتے کیوں ہیں؟ آمین. کیا یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ ہاں ہاں چرچ بھی آتے ہیں، صبح دعا بھی کرتے ہیں، شام دعا بھی کرتے ہیں، لیکن مذہبی ہیں، رسمی ہیں. لیکن بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ یہ پھل جو نہیں لاتی، اس میں یہ پھل میں قائم رہنا ہے. جن کی زندگیوں میں پھل نہیں ہے، اس کا مطلب ہے توبہ کر لی اور بپتسمہ لے لیا اور رک گئے. خدا پھلوں کو پسند کرتا ہے. پھل سے مراد کیا ہے؟ تمہارا کردار کیسا ہے، تمہارا رویہ کیسا ہے، تمہارا بھائیوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے، تمہارا کلیسیا کے ساتھ رویہ کیسا ہے، تمہارا ماں باپ کے ساتھ رویہ کیسا ہے، تمہارا ساس کے ساتھ رویہ کیسا ہے، تمہارا سسر کے ساتھ رویہ کیسا ہے. اگر تمہارے رویے ٹھیک نہیں ہے، اگر تمہاری باتیں ٹھیک نہیں ہے، اگر تمہارا کردار ٹھیک نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ خدا اس ڈالی کو، باپ جو ہے اس ڈالی کو کاٹ ڈالتا ہے. وہ خدا سے جدا ہو جاتی ہے. جو کاٹ ڈالا جاتا ہے جدا ہو جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ خدا کی اور اس کی جدائی پھر سے ہو چکی ہے. یسوع مسیح نے تو صلیب پر اپنی جان دے دی، اور اس کے بعد جب ہم اس کے نام سے بپتسمہ لیتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو اس کے بعد کیا کرتا ہے باپ؟ کیا کرتا ہے؟ پھل دیکھتا ہے. پھل کیا ہے؟ ہمارے رویے، ہمارا کردار، ہمارا بول چال. کیونکہ بائبل مقدس میں پولس رسول یہ فرماتا ہے ویسا مزاج رکھو جیسے. اگر تمہارے کردار ٹھیک ہیں، اگر تمہارے مزاج ٹھیک ہیں، اگر تمہارے رویے ٹھیک ہیں، تو آپ مسیحی کہلائیں گے. آپ کے اندر سے مسیحی نظر آئے گا. آپ لوگ جانیں گے کہ یہ مسیحی ہے، یہ اس کی بات جو ہے، اس کا کام کرنا جو ہے یہ درست ہے. ہم بات کیا کرتے ہیں؟ ہمارے ساتھ کوئی غصے سے تھوڑی سی بات کر دے، ہم اس سے زیادہ غصہ کرتے ہیں. ہمارا جواب بڑا تلخ جواب ہوتا ہے، بڑا تلخ جواب ہوتا ہے. تو یہ تلخ جواب کس کا ہوتا ہے؟ ابلیس کا. کیونکہ بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ یسوع مسیح گالی کے بدلے گالی، بلکہ اس نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو پست کر دیا، چھوٹا کر دیا، خادم کی صورت اختیار کی، نوکر کی صورت اختیار کی. ہم خادم بننا نہیں چاہتے، ہم کسی کے خادم بننا نہیں چاہتے، کہلاتے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں جو کچھ میں ہوں دوسرا نہیں ہو سکتا. اس
اس رویے سے ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ ہم مسیح کے ہیں یا ہم شیطان کے ہیں۔ خدا کے ساتھ چلنا، مسلسل چلنا، لیکن انسان ہے، غلطی خطا ہو جاتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس غلطی کو قائم رکھیں۔ ہر روز ہر شام خدا سے معافی مانگنا، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے ہم غلطیاں کرتے رہیں، ہم گناہ کرتے رہیں۔ پولس رسول یہ فرماتا ہے کیا ہم گناہ کرتے رہیں، زیادہ گناہ کرتے رہیں تاکہ زیادہ فضل ہو؟ ایسا نہیں ہے۔ اگر کبھی کبھار غلطیاں ہو جاتی ہیں، خطا ہو جاتے ہیں، اس کے لیے معافی کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہم ہر روز گالیاں نکالیں، ہم ہر روز جھگڑے کریں، ہم روز بدتمیزی کریں، ہم عیب جوئیاں کریں، دوسرے کا نقصان کریں، تو پھر ہم کہیں خداوند میں نے یہ کر دیا ہے، میں دل کا تو بہت اچھا ہوں، لیکن خدا میں زبان صرف ایسی ہے، دل کا بہت اچھا۔ جو زبان کے اچھے نہیں ہوئے وہ دل کے بھی اچھے نہیں ہو سکتے، کیونکہ بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ اچھے دل کے خزانے سے اچھی چیزیں نکلتی ہیں، اور برے دل کے خزانے سے بری چیزیں، دنیا کی چیزیں، خونریزیاں، حرام کاریاں، عیب جوئیاں، بہت ساری لمبی لسٹ ہے اس کے بارے میں۔ آج بائبل مقدس ہمیں بیان کرتی ہے کہ ہم اس میں قائم رہیں۔ پریز ہاللیلویا۔ چوتھی آیت میں لکھا ہے تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں قائم۔ جس طرح ڈالی اگر انگور کے ساتھ درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی، اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے۔ جب تک ہم اس کے ساتھ جڑے نہیں رہیں گے، یہ تشبیہ دی گئی ہے درخت کی اور ڈالی کی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اس میں اگر قائم نہیں رہے، ہم پھل نہیں، ہماری زندگیوں میں ہمارے اندر برداشت نہیں ہے، تحمل نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، گالی کے بدلے گالی دیتے ہیں، پرہیزگاری نہیں ہے، یہ پھل ہیں، خوشی ہے، محبت ہے، اور سب سے بڑا زبردست پھل جو ہے یہ کون سا ہے؟ یہ ہے محبت۔ پولس رسول کرنتھیس کی کلیسیا کو لکھتا ہے ایمان، امید، محبت، یہ تینوں کیا ہیں؟ لیکن افضل کیا ہے؟ اپنا ذرا ہاتھ بلند کر کے بتائیں کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ، آپ بہن بھائیوں کے ساتھ کون کون محبت کرتا ہے؟ جو محبت کرتا ہے صرف وہ ان کی۔ اگر ہم اس کا دیکھیں، کیلکولیشن کریں تو لوگ کتنے پرسنٹ ہیں؟ 10% لوگ ہیں جو قائم ہیں اس سے محبت میں، لیکن 90% لوگ قائم نہیں ہیں۔ یاد رکھیں، کہیں نہ کہیں